توحید کے بعد رسالت اور نبوت کی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد، اپنی توحید کو منوانے کے بعد، اپنے خدا اے ایمان والو، اے دنیا کے انسانوں، اے ہیومن رائٹس کے علم برداروں، اے دنیا کے اندر حقوق انسانی کے لیے لڑنے والوں، اگر تم اپنے رب کو رب مانتے ہو تو اس کے بعد دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ تم کو اپنے ماں باپ کے حقوق کو، میرے پیارے بندو، میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اللہ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا تھا میں تم سے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں نہیں، لیکن رب نے اپنی محبت کو بتلانے کے لیے فرمایا اے دنیا کے انسانوں، میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کہ اگر میرا نصیب میرا باپ لکھتا غم دھندلے دکھتے، وہ خوشیاں صاف لکھتا۔ اگر میرا نصیب میرا باپ لکھتا تو غم دھندلے دکھتے، وہ خوشیاں صاف صاف لکھتا، اور میری عزت اور شہرت میں کبھی کوئی کمی نہ آتی، کیونکہ وہ قرآن کریم کا دستور ہے، رب کا دستور ہے اور قانون الہی ہے کہ جب خدائی کی بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے مصطفی آتی ہے، جب توحید کی بات ہوتی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت اور پیارے حبیب کو لاتے ہیں، رسالت کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شمس الہدایۃ وقمر الاقمار وعلى آلہ واصحابہ الابرار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى يوم القرار، أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى في موضع آخر: انشکر لی ولی والدی، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے آج ایک اہم پہلو پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اگر دنیا کے اندر محبت کی بات کی جائے، اگر دنیا کے اندر الفت اور محبت کی بات کی جائے تو سب سے پہلے محبت کو اگر نذرانہ پیش کیا جائے تو وہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کے اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اگر تم دنیا کے اندر جہاں کہیں دیکھو، ماں باپ کی محبت نے اپنے پہلو کو باری رکھا ہے دوسروں کی محبت کے مقابلے میں۔ اگرچہ جسمانی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے ایک لڑکا ایک لڑکی سے اپنی محبت کو منوانے کے لیے، اپنی محبت کو بتلانے کے لیے اس کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا، میں آپ کے لیے وہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر حقیقی محبت کو اگر بیان کرنا ہو تو قرآن کہتا ہے، اور قرآن کے بعد خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقی محبت یہ ماں باپ کی محبت ہے۔ اسی لیے رب نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، جب اللہ رب العزت قیامت کو برپا کرنا چاہیں گے تو اے دنیا کے انسانوں، تم دیکھ لوں گے کہ ایک ماں جو اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، وہ اپنے بچے کو بھی قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے، قیامت کی ڈراؤنی وحشت کی وجہ سے، وہ اپنے محبت کرنے والے، اپنے پیار کرنے والے چھوٹے سے بچے کو بھی وہ ایک کوڑے دان کی طرح یوں پھینک دے گی، اور حمل والیوں کے حمل کو وہ حمل ان کے گر جائیں گے۔ اس کی محبت سے اللہ نے تشبیہ دی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت اور پیار میں فرماتے ہیں: اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے پیارے بندو، میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اللہ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا تھا میں تم سے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں تم سے بہن سے زیادہ پیار کرتا ہوں، نہیں، لیکن رب نے اپنی محبت کو بتلانے کے لیے فرمایا: اے دنیا کے انسانوں، میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب ہم غور کر لیں
کہ جس رب نے، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، وہ رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے نزدیک ماں کی محبت ایک محبت مانی جاتی ہے، دنیا کی محبت اس کے سامنے ہے نہیں۔ پہلو پر میں آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ اشعار رکھنا چاہتا ہوں ماں باپ کے متعلق، کہ اگر میری قسمت میری ماں لکھتی تو وہ دکھ درد اور آنسوؤں کو نہ لکھتی۔ اگر میری قسمت میری ماں لکھتی تو وہ دکھ درد اور آنسوؤں کو نہ لکھتی، اور میرے چہرے پر ہنسی اور نصیبوں میں خوشیاں لکھتی۔ میں سب سے اوپر ہوتا، میرے قدموں میں دنیا ہوتی، اگر میری قسمت میری ماں لکھتی۔ اور باپ پر آج دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ سب لوگ ماں کی محبت کے گن گاتے ہیں، لیکن باپ کی محبت جو سورج کے مانند ہے اس کو سب لوگ فراموش کر بیٹھے ہیں، اس کو سب لوگ بھول جاتے ہیں۔ میں آج باپ پر بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرا نصیب میرا باپ لکھتا، غم دھندلے دکھتے وہ خوشیاں صاف لکھتا۔ اگر میرا نصیب میرا باپ لکھتا تو غم دھندلے دکھتے وہ خوشیاں صاف صاف لکھتا، اور میری عزت اور شہرت میں کبھی کوئی کمی نہ آتی، کیونکہ وہ خود کو تو اور مجھ کو آپ لکھتا، اگر میرا نصیب میرا باپ لکھتا۔ پھر سے میں آپ حضرات کے سامنے باپ کے متعلق ایک اشعار پڑھنا چاہتا ہوں کہ اگر میرا نصیب میرا باپ لکھتا، غم دھندلے دکھتے وہ خوشیاں صاف صاف لکھتا، اور میری عزت اور شہرت میں کبھی کوئی کمی نہ آتی، کیونکہ وہ خود کو تو اور مجھ کو آپ لکھتا، اگر میرا نصیب میرا باپ لکھتا۔ اگر ہم ماں باپ پر بیان کرتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد 5 جگہ ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کا دستور ہے، رب کا دستور ہے اور قانون الہی ہے کہ جب خدائی کی بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے مصطفی آتی ہے، جب توحید کی بات ہوتی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت اور پیارے حبیب کو لاتے ہیں، رسالت کو لاتے ہیں۔ جب توحید کی بات ہوتی ہے تو نبوت کو لاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد، خدائی کو بیان کرنے کے بعد مصطفی کا ذکر نہیں کیا، اگرچہ درجہ اللہ رب العزت کے بعد، خالق کے کائنات کے بعد سب سے زیادہ فخر دو عالم، مسخر موجودہ محمد عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن رب نے یہاں پر توحید کو بیان کرنے کے بعد یہاں پر رسالت کو نہیں بیان کیا۔ رب نے یہاں پر خدائی کو بیان کرنے کے بعد مصطفی کو بیان نہیں کیا، لیکن رب نے یہاں پر اپنی توحید کو منوانے کے بعد بیان کیا کہ اے دنیا کے انسانوں، تم کو میری توحید ماننی ہوگی، تم کو اپنی جمیع نیاز کو میرے سامنے جھکانا ہوگا، اور اس کے بعد سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے دنیا کے انسانوں، اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم کو توحید ماننی ہوگی، تم کو رب ماننا ہوگا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اللہ رب العزت۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس ماں باپ نے تجھے بچپن کے اندر کھلایا، تجھے بچپن میں پلایا، تجھے بچپن سے لے کر جوانی تک تجھے اور بڑا کرنے کے بعد خوبصورت تجھے جوانی کی شکل کے اندر تیرے سامنے ہر چیزیں مہیا کر دی، اب قرآن کہتا ہے اب تیری باری آئی ہے۔ قرآن کا کیا دستور ہے؟ قرآن تجھے سکھا رہا ہے اے دنیا کے انسان، اے دنیا کے نوجوان، جوانی کے نشے میں نہ آنا، اے دنیا کے انسان، دنیا کے نشے میں نہ آنا، تیرے سامنے تیرے ماں باپ ہے، اب تیری باری ہے کہ تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اے دنیا کے انسان، اے بچپن سے لے کر جوانی تک ماں باپ کے روٹیوں پر پلنے والے انسان، اب تیری باری ہے، اب تیری باری آئی ہے تو ان کے سامنے اف نہ کہنا۔ جب وہ تجھے کسی کام کا حکم کرے، ادب کے سامنے ان کے سامنے کھڑا ہونا، ادب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہونا اور کہنا ماں باپ آپ کی باتیں میری آنکھوں پر، میں آپ کے حکم کی بجا آوری کروں گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرنا، اپنے پہلوؤں کو جھکا دینا، اپنے مونڈوں کو جھکا دینا، جس طرح ایک غلام، جس طرح ایک نوکر کہ اس سے کوئی غلطی ہو جاوے، اس طرح وہ اپنے سر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی غلطی کو مانتا ہے، اسی طرح قرآن کریم نے بھی ماں باپ کے سامنے اولاد کو کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر
جو صحابہ کرام تھے ان کے سامنے ان کے والدین تھے، انہوں نے کیا ہمارے سامنے مثال پیش کی ہے۔ اور آج کا دور ہے، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، ایک امریکی عدالت کے اندر ایک مقدمہ دائر ہوا۔ ایک ماں نے اپنی شکایت رکھی کہ میرا بیٹا 24 گھنٹے اپنے کتے کو ٹائم دیتا ہے، مجھے ٹائم نہیں دیتا۔ عدالت کے اندر ایک ماں نے اپنا دکھڑا سنایا کہ عدالت میرے بچے کو اس بات کی پابند کرے کہ وہ جس طرح وہ اپنے کتے کو ٹائم دیتا ہے مجھے بھی ٹائم دے۔ میرے دنیا کے انسانوں، میرے بھائیوں، میرے اسلام کے شہزادوں، اب آپ کے سامنے ایک امریکی عدالت کا فیصلہ ہے اور آپ کے سامنے ایک محمد عربی جو فخر دو عالم، تاجدار مدینہ، محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ جس کو چاہے اپنا لے۔ امریکی عدالت کے اندر فیصلہ آیا تو جج نے فیصلہ سنایا اور جج نے یہ کہا کہ چونکہ کتا اس بچے کے پاس ہے اور اس بچے نے اس کتے کو پالا ہے، تو امریکی عدالت بچے کو اس بات کی پابند نہیں کرتی کہ وہ اپنی ماں کو ٹائم دے، کیونکہ ماں نے اس کو پالا ہے، اور اس کو اس بات کی پابند کرتی ہے کہ وہ کتے کو ٹائم دے گا، کیونکہ اس بچے نے اس کتے کو پالا ہے تو وہ کتے کو ٹائم دے گا۔ میرے تمام دنیا کے انسانوں سے درخواست ہے اور یہ اپیل ہے کہ اب آپ کے سامنے ایک یہ ہے کہ امریکی عدالت کا فیصلہ ہے، اور آپ کے سامنے دوسری بات محمد عربی کی ہے۔ اللہ کے حضور، اللہ کے نبی کے سامنے ایک مقدمہ دائر ہوا۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت کی، ایک بیٹا اللہ کے حضور، اللہ کے نبی کے حضور حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرا باپ میرے مال کو خرچ کرتا ہے کبھی کبھی مجھے پوچھے بغیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ اس باپ کو۔ جب اس باپ کو معلوم ہوا کہ نبی نے مجھے بلایا ہے تو پوچھا کہ کیوں بلایا ہے؟ فرمایا کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے۔ اس باپ کو اتنا دکھ ہوا کہ اس نے اب چند اشعار اپنے دل میں پڑھے اور آ گئے دربار رسالت میں۔ جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور فرمایا اے نبی آپ اس کی بات بعد میں سنیں، پہلے اس کو کہو کہ وہ شعر سنا جو تو نے اپنے دل میں کہے تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی، میں نے وہ اشعار اپنے دل میں پڑھے لیکن آپ کے پروردگار نے آسمانوں پر سن لیا۔ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کیا کہا تھا میرے صحابی؟ اس صحابی نے کیا اشعار پڑھے جس کا میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، ایک باپ کے دل سے نکلا ہوا دکھڑا میں آپ کو سناتا ہوں۔ باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے، تو میری شکایت کرتا ہے دوسروں کے سامنے، جب تو پیدا ہوا اسی دن ہم نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، میں نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تجھے برفانی راتوں سے بچانے کے لیے میں نے گرم راتوں کے اندر میں نے کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے ساری رات میں تڑپا، اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیرے ہڈیوں میں ڈال دیا، تو پروان چڑھتا گیا، میں گڑتا گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، تیری ہڈیاں مضبوط ہو گئی، تو مجھے خیال آیا کہ بڑھاپے نے مجھے یہ کچھ کام دے گا، لیکن جب جوانی نے تجھ میں رنگ بھرا، جب بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جب جوانی نے تجھے سیدھا کیا، بڑھاپے نے مجھے جب ٹیڑھا کیا، میرے ہڈیوں سے جان نکل گئی، تیری ہڈیاں مضبوط ہو گئی، تو مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں ایک نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہو، تو میرا سر ہو۔ تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں باپ نہیں ہوں، اگر میں باپ ہوتا تو میرے سامنے یہ ایسا نہ کرتا۔ میں نے اپنی زندگی کو جھٹلا دیا، اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا، اپنے سینے میں قبرستان بنا دیا، اپنے دل کو اپنے خواہشات کا، اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں کوئی نوکر ہوں اور تیرا غلام ہوں۔ میرے بھائیوں، پیارے حبیب نے جب یہ اشعار سنے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا بیٹے کو بلاؤ، اور کہا انت و مالک لی ابی۔ اب میں دنیا کے انسانوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہارے سامنے ایک نبی کا نمونہ موجود ہے اور تمہارے سامنے امریکی عدالت کا فیصلہ موجود ہے۔ اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ امریکی عدالت اس ماں کو کہہ رہی ہے جس نے اپنے بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالا اور 23 سال اس کی خدمت کی، اور کہہ رہی ہے ماں کا تجھ پر کوئی حق نہیں بنتا، اس کی تو خدمت کر یا نہ کر۔ اور ایک نبی کا فیصلہ ہے جو تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، احمد مجتبی، محمد عربی، جس کے وسیلے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، وہ کہتا ہے اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے بچوں، جب تمہارے سامنے تمہارے والدین کا فیصلہ آئے، ان کے سامنے سر نگو ہو جاؤ، ان کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ، ان کے سامنے جھک جاؤ،
جب تک وہ تم کو کسی برائی کا حکم نہ کرے، جب تک وہ تم کو اسلام کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم نہ کرے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لَهُمَا۔ آگے قرآن بیان کرتا ہے میرے سامنے ایک کالج کا، میرے سامنے ایک کلچر ہے جو مجھے یہ حکم کرتا ہے کہ میں فادرس ڈے مناؤ، میں مدرس ڈے مناؤ۔ میرے سامنے اسلام کا ایک یہ قانون ہے، میرا اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ میں کالج کے کلچر کو اپنے سماج کے اندر ڈیولپ کروں۔ میرا اسلام مجھے اس بات کا حکم کرتا ہے میرا ہر دن فادرس ڈے ہے، میرا ہر دن مدرس ڈے ہے۔ جب بھی میں اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں میرے لیے ایک حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب انسان اس وادی سے گزرتا ہے تو اس کو والد کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ جب خود کمانے نکلے تو سمجھ میں آیا کہ باپ نے باپ کا کردار کیسے نبھایا۔ جب خود کمانے نکلا تو سمجھ میں آیا کہ باپ نے باپ کا کردار کیسے نبھایا۔ والدین کے سامنے ہم کو قرآن کہہ رہا ہے کہ کس طرح ہم کو رہنا ہے، قرآن نے ہم کو بتلا دیا۔ ایک عورت کی وجہ سے جس کو تم پہلے جانتے نہیں تھے یہ کون ہے، بس ایک ازدواجی رشتہ بن گیا اور شادی کے ذریعے اور نکاح کے ذریعے اسلام نے ہم کو جوڑ دیا۔ اس عورت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو، اپنے ماں باپ کو گھر سے نہ نکالو۔ میرے بھائیوں، آج تم بچے ہو، کل وہ وقت بھی یہ آسمان اور یہ زمین تم کو دکھائے گا کہ تم باپ اور ماں بنے ہوئے ہوں گے اور تمہارے بچے تم کو اس طرح ذلیل کر کے گھر سے نکالیں گے۔ ایک قانون فطرت ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ باپ کو گالیاں دو گے، بیٹا تمہیں گالیاں دے گا۔ باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالو گے، بڑا بیٹا تم کو گھر سے دھکے دے کر نکالے گا۔ آپ کے سامنے زیادہ تفصیل نہیں رکھنا چاہتا، ہر انسان جانتا ہے کہ ماں باپ کا اس کے بچوں کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے بچوں کو ماں باپ کے سامنے۔ بس اخیر کے اندر دو باتیں عرض کرنے چلا ہوں کہ قدر نہیں کرو گے تو اوپر والا چھین ہی لے گا، کہ قدر نہیں کرو گے تو اوپر والا چھین ہی لے گا۔ وقت بھی اور وہ شخص بھی، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ تمہارے دوست ہو، چاہے تمہارے استاد ہو یا کوئی بھی شخص ہو۔ اور اخیر کے اندر ایک شعر پڑھنے لگا کہ آنکھیں خراب ہو گئی بچوں کو پال کر، اور اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر۔ جیتے جی تو ایک چشمہ دلا نہ سکے اور اب رکھتے ہیں بابا کا چشمہ سنبھال کر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے پیاروں، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ اگر تمہارے والدین زندہ ہے تو قدر کر لو، ان کے پاؤں دھو کر پیو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت تم کو کل قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اس جنت کے دروازے پر تم کھول کر داخل ہو یا اس کو توڑ کر داخل ہو۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں۔ انشاءاللہ وہ بھی فرما برداروں میں لکھے جائیں گے۔ میں اس دنیا کا سب سے بدترین انسان ہوں کہ میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، میں اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے بولتا ہوں۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اور سب سے پہلے میں اللہ سے اس بات کی توفیق مانگتا ہوں کہ رب مجھے اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔